السلام علیکم ناظرین، بیورو رپورٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت سعید۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی اہم ایک بریفنگ کی، اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں، اس میں کشمیر بھی تھا، اس میں اسامہ بن لادن کا معاملہ بھی تھا، اور اس میں امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی تھے۔ تو بہت ایک طویل ترین بریفنگ تھی جس میں بہت سارے سوالوں کو انہوں نے جواب براہ راست دیے، بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہے ان کو بعد میں اگر ہم ڈی کوڈ کریں تو وہ میسج بھی تھا بھارت کے لیے، بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ان کا تھا، اور ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے، چاہے وہ جنگ کے حوالے سے ہو، استعمال کے حوالے سے ہو۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ کشمیر پر کسی قسم کا نہ کمپرومائز ہوگا، نہ کوئی سودے بازی ہوگی، نہ کوئی اور معاملہ ہوگا۔ کشمیری عوام کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، آخری دم تک کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کے عوام بھی، پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی، اور پاکستان کی فوج بھی۔ تو یہ بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس حوالے سے بات کی۔ پھر اس کے بعد اور بہت ساری ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہوئیں۔ آج جو ہے سعودی وزیر خارجہ بھی پاکستان آئے، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ بھی آئے، اور جو آنے والے دنوں میں جو ہے چین کے وزیر خارجہ جو ہیں ان کی آمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ اطلاعات آئی ہیں کہ انہوں نے بھارت کا دورہ اپنا منسوخ کر دیا ہے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ اقوام عالم کی اب توجہ مبذول ہو رہی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی، اور پاکستان سفارتی محاذ پر جو ہے عالمی توجہ حاصل کرنے میں خاصی حد تک کامیاب بھی رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ابہام پیدا ہوا تھا کہ مسلم ممالک، خاص طور سے یو اے ای، سعودی عرب کا ایک رویے کے بارے میں بہت میڈیا پر بھی بحث ہو رہی تھی، باتیں بھی بہت ہو رہی تھیں، تو آج وہ ابہام بھی دور ہو گیا جب وہ یہاں پر آئے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑے واضح طور سے یہ بات کہی کہ انہوں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اب وہ کس قسم کا تعاون ہوگا یہ ہم اپنی گفتگو میں جب ہم اپنے بیورو چیف سے بات کریں گے، کیونکہ طارق چودھری ہمارے اسلام آباد میں بیورو چیف موجود ہوں گے ہمارے ساتھ، لاہور میں انوار حاج ساتھ موجود ہوں گے، کوئٹہ میں مجیب احمد، اور پشاور میں فرزان علی۔ تو ہم چاروں بیورو چیف سے اس پر ان کی انپٹ بھی لیں گے اور اس سارے معاملے پہ بات کریں گے۔ مگر اس میں ایک بات میں ضرور یہ کہوں گا کہ آج کرتارپور کے حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی لاہور میں، اور اس میں کچھ پازیٹیو سائن بھی آیا، کچھ باتوں پر اتفاق نہیں ہو سکا، تو اس کو بھی ہم کوشش کریں گے، اگر ہمیں ٹائم ملا، وقت ملا تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے اہم موضوع اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ اور اس میں اٹھنے والے سوالات، اور اس حوالے سے جو جوابات دیے گئے ہیں، کیونکہ عالمی میڈیا نے بہت فوکس کیا ہوا ہے۔ آج ان کی اس پریس کانفرنس کو بہت پذیرائی ملی، توجہ حاصل ہوئی، جگہ ملی عالمی میڈیا پر، اور ہر جگہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو ہم ان تمام حوالوں سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ السلام علیکم طارق چودھری صاحب۔ جی السلام رفعت صاحب۔ اور انوار ہاشمی بھی ہمارے ساتھ ہیں، فرزانہ بھی ہیں، مجیب احمد بھی ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز کروں گا طارق چودھری آپ سے، کیونکہ ہمیشہ ہی کیونکہ اسلام آباد ہی اس وقت خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے، تمام معاملات ڈیولپمنٹ وہیں ہو رہی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی یا جو میڈیا بریفنگ تھی، اس میں بہت سارے پیغامات ہیں۔ جو ایک بات آ رہی تھی کہ پاکستان پہلے جنگ اگر ہوتی ہے، جوہری اگر ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی خطے میں، تمام، لیکن بڑے واضح طور سے انہوں نے اس کی وضاحت کر دی۔ کچھ اس کے بارے میں، کیونکہ آپ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، کس قسم کی کیا محسوس کیا گیا؟ شکریہ رفعت، بڑی امپورٹنٹ تھی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ نپات اللہ سوچا سمجھا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوال ہوا تو اس کا جواب دیا گیا اور اس میں سے پھر بات سے بات نکلتی گئی۔ یہ ظاہر ہے جو میسیجز دینے تھے وہ پہلے سے ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ دو باتوں کا تذکرہ آپ نے کیا، تیسری بات کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کی، جو رسمی طور پر جو غیر رسمی بات کی ہوئی اس میں بھی کی، کہ مودی نے یہ جو آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا اور 35A کا، وہ خاتمہ کر کے اس نے ایک نو بال کھیلا ہے، اور اس نو بال کے جواب میں چھکا ضرور لگے گا۔ یہ اس بات کا اس کا تجزیہ کرتا ہے کہ انہوں نے مودی نے اور مودی سرکار نے جذبات میں اور انتخابات جیت کر انہوں نے سمجھا کہ شاید دنیا جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگوں ہو گئی ہے، تو انہوں نے یہ جو غلطی کی ہے اب اس غلطی میں وہ پھنستے چلے جاتے نظر آتے ہیں۔ جس طرح دنیا کا رسپانس آ رہا ہے، دنیا اس کی طرف کی توجہ مبذول ہو رہی ہے، اس کے بعد لگتا یوں ہے کہ وہ بھی بند گلی میں ہیں۔ دوسری دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو انہوں نے دو میسیجز دیے، انہوں نے کہا کہ امن پہلی ترجیح ہے، لیکن پھر امن اگر کامیاب نہ ہوا
تو پھر کسی قوم کے لیے جنگ کا راستہ تو موجود ہوتا ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمام سفارتی سیاسی، جب انہوں نے کہا تھا سارے آپشنز کی بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سارے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی آپشن استعمال کرے گا اور بین الاقوامی برادری کو یہ بات ریئلائز کرائے گا، ان کو اس بات پہ سینسٹائز کرے گا کہ پاکستان ہر معاملہ، ہر قضیہ، ہر تنازع سیاسی، سفارتی، مذاکراتی طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے. اب یہ دنیا نے سوچنا ہے، بین الاقوامی برادری نے یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ آپشن استعمال ہوئے اور یہ آپشن ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. پھر کے بعد آگے سوالیہ نشان ہے اور اس کا فیصلہ پھر دنیا نے کرنا ہے. لیکن انہوں نے ایک بات اور ایک تاریخ کہی کہ جنگ عزت کے لیے لڑی جاتی ہے، اور مطلب انہوں نے تو وسائل اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں، اس میں بھی بہت ایک واضح پیغام تھا. جی میں بالکل یاد چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے ایٹمی جنگ والا جو بات کی ہے، تو انہوں نے ایٹمی جنگ کی بات نہیں کی. یہ بات تو راجناتھ نے کی تھی پہلے، جو بھارتی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا تھا بڑے جوش و خروش سے کہ ہم نے جو نو فرسٹ وار کا جو آپشن ہے اس کو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں. تو جب آج ان سے سوال پوچھا گیا DGISPR سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی بات نہیں کی اور ہمارے لیے یہ آپشن بھی نہیں ہے. ہم کب کہتے ہیں اگر موقع آیا، اگر کوئی ایسی سچویشن آئی اور دیگر آپشن ناکام ہوئے تو پھر کیوں نہیں. یہ بات انہوں نے نہیں کہی، لیکن اس کا مطلب یہی دنیا کو باور کرانا ہے کہ ہم پاکستان ایک باعزت ملک ہیں، ایک باوقار ملک ہیں. اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جنگیں معیشت کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی، جنگیں اس بنیاد پر بھی لڑی جاتی کہ فوج کس کی بڑی ہے کس کی چھوٹی ہے. اس بات پر بھی جنگیں نہیں لڑی جاتی کہ کس کا حجم کتنا ہے اور کس کا حجم چھوٹا ہے. یہ جنگیں جو ہے غیرت اور عزت کے اور وقار کی خاطر لڑی جاتی ہے. بالکل طارق، تھوڑا سا انوار ہاشمی صاحب کی طرف آئیں گے. ہاشمی صاحب، انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ایک بات کی، امریکہ کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی دو ٹوک بات، دھوکہ کیا. اسامہ بن لادن والی انہوں نے بات کی کہ اطلاعات پاکستان نے دی تھی کہ کال انہوں نے انٹرسیپٹ کی تھی، تو لیکن ان کا ایک شکوہ بھی نظر آیا. تو اب ایسی صورتحال میں جو ہم ایک توقع رکھے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ وہ اس میں کوئی کردار ادا کرے گا، تو شکوہ تو موجود ہے اور محتاط بھی ہے میرے خیال میں حکومت بھی اور فوج بھی. آپ کس طرح سے بات جی بالکل، یہ بات انہوں نے شاید بعد میں غیر رسمی بات چیت میں کہی ہے. تو جو ہمیں اس پروگرام کے آخر میں ضمناً بات کرنی چاہیے تھی، میں نہیں چاہتا کہ اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جائے. بہرحال ایک خود مختار قوم اور ایک خود مختار ملک کی حیثیت میں انہوں نے میسیج امریکہ کو دیا ہے کہ بہرحال اگر آپ نے یہ جو کیا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی مگر آپ نے یک طرفہ یہ آپریشن کیا، تو وہ ایک یقیناً ایک شکوہ جو ہے انہوں نے بتایا ہے. اور کیونکہ یہ اس تناظر میں بتایا ہے جب وہ DGISPR کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود بھی بڑی کھلی ڈلی باتیں کرتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں کرتے اور سنتے بھی کھلی ڈلی ہیں. تو انہوں نے یقیناً ایک کھلی ڈلی بات انہیں سنا دی ہے. اصل ایشو کی طرف آتے ہیں رفعت صاحب. طارق صاحب نے ساری امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. اگر میں تھوڑی اس سے ہٹ کے کروں کہ یہ بہت امپورٹنٹ DGISPR کی پریس کانفرنس تھی کہ 5 اگست کے بعد ٹھیک 30 دن بعد، ایک مہینہ بعد انہوں نے صورتحال کو واضح کیے، قوم کے اور عالمی برادری کے کئی سوالات کے جواب دے دیے، کئی شکوک و شبہات دور کر لیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد قوم کا اعتماد بہت زیادہ بڑا ہے. مثلا کیا نکات ہو سکتے ہیں؟ نکات بڑے واضح ہیں کہ سفارتی سطح پہ ہر حد تک جا چکے ہیں اور آخر تک بھی جائیں گے، مگر پیغام بڑا واضح ہے کہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے، کرائیں گے، انہیں حق کے خود ارادیت دلائیں گے اور اس کے لیے آخری حربے تک جائیں گے. انہوں نے جو بتایا ہے کہ جو DGISPR کو باتیں نہیں کرنی چاہیے، جو حکومت کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ چاہے وہ نیوکلیئر ایسٹس کے استعمال ہو یا کوئی اور حربہ ہو، تو وہ تک بھی اشارے دے چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے. 3 چیزیں اور انہوں نے اشارہ کی ہیں. چین کا کردار انہوں نے بتایا اشارتاً کہ اس خطے میں معاشی طور پہ ان کا کلیدی کردار ہے. ایران کو نظر انداز نہیں کیا ایسے وقت میں جب عرب ممالک کے سفیر آ رہے ہیں. تو ایران کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے ایران کا بڑا اہم کردار ہے، اور عرب ممالک کے سفیر تو آلریڈی اسلام آباد جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ ساری تیاریاں اور یقین دہانیاں وہ ہیں
انہوں نے کہا ہے DGISPR نے کہ آخری فکرہ کہ فوج جو ہے وہ پہلا سٹیپ نہیں سوچتی، وہ پھر آخری سٹیپ بھی سوچ کے اور اس کی تیاری کرتی ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ آخری سٹیپ کی طرف فوج جاتی ہے، اور وہ میرے خیال میں کی طرف سے جو بھی انہیں پالیسی گائیڈ لائن ملے گی اس پر بات کریں گے۔ میں مجیب اور فرزانہ علی کی طرف بعد میں جاؤں گا۔ ایک پیکج تیار کیا ہے ہم نے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، پھر میں فرزانہ علی لوں گا اور پھر مجیب احمد سے بھی بات کروں گا۔ عزت اور وقار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ تک جائیں گے۔ DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے دوران نیوز کانفرنس کہا کہ جنگ کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں۔ DGISPR نے یہ بھی کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی ہماری کوئی پالیسی نہیں۔ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اس کے لیے ہم کوئی بھی قدم اور کسی بھی انتہا تک جائیں گے۔ ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ نو فرسٹ یوز، ہمارا ویپن ڈیٹرنس کا ہے، اور اس کے لیے جو بھی اس کا استعمال ہے اسٹیٹ کی پالیسی کے مطابق ہوگا۔ ترجمان پاک فوج نے دشمن کو 27 فروری بھی یاد دلا دی، اور 27 فروری آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی کوشش کی تو اسکواڈرن لیڈر حسن اور ونگ کمانڈر نعمان جیسے شاہین بالکل تیار بیٹھے۔ DGISPR نے کشمیر پر پاکستان کا موقف بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ جو ہماری جدوجہد ہے وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی ہے۔ ابھی اعظم نے ابھی تک تقریباً دنیا کے 13 لیڈر سے بات کی ہے۔ فارن منسٹر صاحب نے کچھ 36 ملکوں کے فارن منسٹر سے بات چیت کی، پھر یہ رزلٹ نکلا کہ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر کے قومی درخت چنار کا پتا بھی نمایاں تھا۔ نیوز کانفرنس کے بعد میجر جنرل آصف غفور نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ مودی بند گلی میں جا چکا، کشمیر پر 9 بال کی ہے، اب چھکا تو لگے گا۔ پاک فوج کے ترجمان نے واضح کیا، عزت اور کشمیریوں کی مدد کے لیے جیبیں نہیں دیکھیں گے۔ جنگ عزت کے لیے لڑی جاتی ہے، پیسے بچانے کے لیے نہیں۔ کتنے دن کا پیٹرول اور اجناس کا ذخیرہ ہے سب سوچا ہوا ہے۔ ہماری معیشت ایسی بھی نہیں کہ جنگ نہ لڑ سکے، حملہ ہوا تو رد عمل کہیں زیادہ قوت کے ساتھ دیں گے۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیر میں جنگ کا بیج بو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کشمیر پر کوئی سیاست، کوئی سودا نہیں ہوگا۔ کلبھوشن جادیو کی کونسلر رسائی سے متعلق ترجمان پاک فوج نے بتایا، کونسلر رسائی 5 شرائط کے تحت دی گئی۔ پاکستان کی شرائط قانون کے مطابق تھی، بھارت نے پہلے انکار کیا پھر شرائط قبول کر لی۔ ترجمان پاک فوج نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ پاک فوج کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اسامہ بن لادن کی انفارمیشن بھی ہم نے امریکہ کو دی۔ پاکستان کے بغیر امریکہ کبھی اسامہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر امریکہ نے یک طرفہ آپریشن کر کے پاکستان کو دھوکہ دیا۔ جی ناظرین، آپ نے پیکج دیکھا، بڑی اس میں بہت وضاحت سے بہت ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے DGISPR نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ اب میں مجیب آپ کی طرف آتا ہوں۔ مجیب، ایک دو باتیں جو DGISPR نے اپنی گفتگو میں کی ہیں اور جو پیغامات دیے ہیں، اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ جو ایک ایران کی ایک بات ہوئی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر کہ جب سعودی وزیر خارجہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور UAE کے وزیر خارجہ بھی یہاں موجود ہیں، ایسے میں ایران کے لیے انہوں کے جو الفاظ تھے انہوں نے ان کی تعریف کی، ان کے رویے، کیونکہ شروع میں ایران نے خاصے بالکل واضح پیغامات دیے کشمیر کے حوالے سے۔ جی رفت صاحب بے حد اہمیت کی حامل تھی، اور جو بات ہم گزشتہ روز کر رہے تھے کہ ایران کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے، تو وہ آج کر لیا گیا ہے، اور یہ بہت خوشائند بات ہے۔ ایسے موقع پہ جب ہمارے لیے کشمیر کا محاذ بھی کھلا ہوا ہے، ہمارے سامنے افغانستان بھی ہے، ایران کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے۔ حقیقت پسندی بھی یہی ہے، ہم عرب ممالک سے دوستی چاہتے ہیں، لیکن اس کو ایران کی قیمت پہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو کام شاید حکومت کو پہلے کر لینا چاہیے تھا وہ DGISPR کی جانب سے آج کر دیا گیا، اور یہ بہت خوش آئند ہے۔ ایسے موقع پہ جب عرب ممالک کے وزراء خارجہ موجود ہیں، ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کے اہداف کو واضح کر دیا ہے کہ ہم تمام جو برادر اسلامی ملک ہیں ان کے ساتھ دوستی پہ مبنی تعلقات چاہتے ہیں، اور کسی کی پسند ناپسند پہ ہم اپنے تعلقات خراب نہیں کریں گے۔ یہی ایک مؤثر خارجہ پالیسی ہے، اور یہ ایک اچھا پیغام دیا ہے۔ DGISPR نے بہت چیزیں واضح کر دی، دشمن پر بھی، بھارت پر بھی،
کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. ہم اتنے کمزور ہرگز نہیں ہیں. معیشت کو جواز بنایا جائے گا جنگ کا تو قطعی معیشت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جنگ حوصلوں سے لڑی جاتی ہے, ہتھیاروں سے نہیں, اور یہ قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے اور آخری وقت تک رہے گی. بہت ساری چیزیں واضح ہوئی, بہت ساری مجھے ایک اپنی نے جو غیر رسمی گفتگو کی اس میں بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا بھی بہت ذکر کیا ہے کہ حملہ چاہے وہ کرے یا وہ کرے, تو یہ کس طرح سے, کیا ایسا بھی کوئی امکان موجود ہے کہ دونوں مل کر یا کوئی ایک حملہ آور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ ممکن ہے, کیونکہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ اسرائیل یوز کرتا رہا ہے, کشمیر میں بھی بھارت کے اڈے یوز کرتا رہا ہے اور کچھ اور دیگر علاقوں سے بھی وہ بھارت کے اڈے یوز کرتا رہا ہے. اور جس طرح کی اس کی فضائی کیپیبلٹی ہے تو اس خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ بھارت کی آڑ میں وہ کوئی کارروائی نہ کر دے. اور ایسے موقع پہ جب ہم نے بالکل واضح کر دیا اپنی پالیسی کو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم نے اپنے پاسپورٹ میں وہ خانہ ہی نہیں رکھا کہ ہم اسرائیل کے لیے کوئی ویزا جاری ہو سکے یا کوئی ہم اس کے لیے بات کر سکے. تو چیزیں سب واضح کر دی گئی ہیں. جو تاثر پھیلایا جا رہا تھا مسلسل ایک لابی کی جانب سے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور لوگوں کی توجہ ہٹائی جا رہی تھی کشمیر سے کہ اسرائیل کے لیے سارا گیم کھیلا جا رہا ہے, انہوں نے بالکل اس کو واضح کر دیا کہ اسرائیل بھی اسی طرح, ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو جس طرح بھارت کو دیکھتے ہیں. وہ بھی ہمارا دوست نہیں اور یہ بھی ہمارا دوست نہیں. ہم تعلقات بہتری ضرور چاہتے ہیں لیکن اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. اس پالیسی کو دینے کے بعد انہوں نے بالکل چیزیں واضح کر دی ہیں اور یہ خطرے کا اظہار بھی کر دیا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کا جواب دینے کی بھی پاک فوج صلاحیت رکھتی ہے. ٹھیک, فرزانہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک ان کی گفتگو میں ایک بات تھی کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے سارے معاملے میں, کشمیر کے معاملے پر, جو کہ ایک درست بات بھی ہے اور میرے خیال میں سیاست ہو بھی نہیں رہی ہے. تو یہ اس طرح کا پیغام دینے کی کیوں ضرورت محسوس آئی؟ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں اس طرح کا معاملہ کوئی سیاست بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ؟ یا دیکھیں رفت صاحب, ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اور ہمارے خلاف سازشیں کرے نہ کرے, ہمارے اندر کچھ لوگوں میں یہ سوچ ہے کہ وہ عجیب عجیب سی کہانیاں بنا کر پیش کر دیتے ہیں. آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں یہ بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے بتایا کہ کوئی کسی کا حوالہ انہوں نے نام لے کر نہیں دیا, ویسے ہی بتایا کہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ جیسے وہ وہاں ٹرمپ اور خان صاحب کے ساتھ ہی موجود ہوں. تو وہ ایک آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کا ماحول بن جاتا ہے, جس طرح کی گفتگو آ جاتی ہے, پھر لوگ اپنی اپنی باتیں بتانے لگ جاتے ہیں, وہ بھی ایک قصے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ داخلی سطح پر بھی آپ دیکھیں کہ صورتحال جو ہے وہ کس طرح سے ہے. یہ صرف حوالہ شاید داخلی نہیں تھا بلکہ خارجی اور اس طرح کے معاملات کا بھی تھا کہ کس طرح سے چیزوں کو جو ہے پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے انڈیا کا جب بھی مسئلہ آتا ہے تو چیزیں ویسے بھی پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں. اور جس طرح سے میں سمجھتی ہوں جو حکومت اور پاک فوج کے حوالے سے دیکھیں یا اداروں کے اوور آل حوالے سے دیکھیں, ایک پیج ہونے کی جب باتیں آتی ہیں تو ظاہر ہے اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ڈسکشن میں. تو شاید اسی چیز کو انہوں نے کاؤنسل کرنے کے لیے کہیں یا ختم کرنے کے لیے یہ چیز کی ہے کہ کم از کم اس ایشو پر تو ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور رفت صاحب جی آپ کو بھی پتا ہے اور ہم پانچوں یہاں پر موجود ہیں کہ شاید بہت سارے معاملات پر ہم سیاست کی بات بھی کرتے ہوں, ان کے اعتراضات بھی کرتے ہوں گے, ہمارے کچھ علیحدہ سے موقف بھی ہوں گے, لیکن میرا خیال میں کشمیر وہ واحد ایشو ہے جس پر کسی کا کوئی علیحدہ. اچھا فرزانہ, ایک چیز اور ایک سوال اور میں آپ سے کروں گا کہ بین الاقوامی میڈیا میں اب مسئلہ کشمیر بہت زیادہ اجاگر ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا نیو یارک ٹائم, آپ نے دیکھا یورپین میڈیا بھی دیکھا, اور کل بھی ایک جرمن نشریاتی ادارے پر ایک سٹوری آئی جس کو خاصی یہاں پر پاکستانی میڈیا نے کیری بھی کیا. تو جب اتنا آ رہا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں بین الاقوامی میڈیا کے لیے بھی کوئی پالیسی بنائی جائے, انہیں کوئی ایسی کانفرنس بلائی جائے یا انوالو کیا جائے تاکہ لوگ آ کر دیکھیں ان چیزوں کو اور اس طرف سے بھی آواز اٹھائیں جن کے نمائندے وہاں موجود ہیں؟ میڈیا کے حوالے سے جو چیز ہے وہ بہت ہی ایک پازیٹیو ہے. مختلف میڈیا پوائنٹس آپ اگر, بلکہ میں نے تو آج شاید گروپ میں بھی ایک چیز شیئر کی تھی, یہ وائس انڈیا سے آ رہی ہے, بھارت سے آ رہی ہے, اور یہ سول سوسائٹی کی ایک خاتون ہے جو میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہے,
وہاں سے بھی وائسز اٹھ کے آ رہی ہیں. اور پتہ ہے وہ وائس کیا ہے؟ وہ وائس یہ ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, وائلیشن کر رہے ہیں. تو نہ صرف بین الاقوامی میڈیا بلکہ بھارت کے اندر سے ان آوازوں کا اٹھنا میرا خیال میں ایک بہت پازیٹو سائن ہے. اور یقیناً میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدھ ہفتہ پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں ان ساری آوازوں کو یکجا کرنا چاہیے ایک مقام پر اور اسے ایک مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے لانا چاہیے. بالکل آپ کے یہ جو پوائنٹ ہے یہ بالکل اچھا ہے, اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اور دیکھیے پاکستان کی حکومت بھی دیکھیں, خان صاحب بھی دیکھیں, میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ وہ مختلف ایشوز پر سوچ رہے ہیں کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایسا بالکل اسی چیز کو لے کر طارق چودھری کی طرف بھی میں جاؤں گا, کیونکہ ایک وقت ہوا ہے ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو میں اس میں چودھری اور اپنے انوار ہاشمی ہیں, مجیب ہیں, ان کو بھی انوالو کروں گا, کیونکہ ایک یہ نئی چیز ہے بالکل کہ اب میڈیا جو بین الاقوامی میڈیا ماضی میں ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ اس قدر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا گیا اور وہاں انسانی حقوق کے حوالے سے جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ میڈیا پہ آ رہی ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین, بیورو رپورٹ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے چاروں بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس پر. لیکن اسی میں ساتھ ساتھ ایک بین الاقوامی میڈیا کا بہت تذکرہ آیا اور جس پر میں بھی بریک سے پہلے بات کر رہا تھا فرزان علی سے, تو میں نے یہ بات کی تھی کہ اسی چیز کو لے کر میں دیگر دوستوں کی طرف بھی جاؤں گا. تو طارق چودھری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. طارق صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا, اب ایک اس وقت واحد جو کشمیر سے جو اطلاعات کا ذریعہ ہے, جو چیزیں وہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, بی بی سی پہ بہت زیادہ انحصار ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کا میڈیا جو ہے اس چیز کو سامنے بھی لا رہا ہے اور اس کے حوالے سے تحریریں بھی اخبارات میں بھی آ رہی ہیں, یورپ میں بھی آ رہی ہیں, سب طرف آ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ یہ چیزیں کہیں اثر کریں گی, اس کے بعد کوئی اور زیادہ مطلب کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہے سارے معاملے میں, یا بھارت کو سوچنے پر مجبور ہو, کوئی دباؤ آئے؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, بڑا ہمگیر سوال. آپ نے ہمیشہ اپنے حکمرانوں کو کہا ہے کہ ایک مضبوط میڈیا جو ہے, ایک مقامی مضبوط میڈیا ہی کسی مشکل میں, کسی ابتلا میں, کسی کانفلکٹ میں قوم کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. اگر کسی قوم کے پاس ابلاغ کا ہتھیار نہ ہو یا وہ کمزور نہ ہو تو اس کا کیس جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اجاگر نہیں ہو پاتا. یہ بات ہم اس وقت بھی کہتے تھے, آج سے 1 سال پہلے, جب کچھ عناصر ایسے تھے اس حکومت میں جو کہ میڈیا کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور ان کی کوششوں سے میڈیا کمزور بھی ہوا, لیکن اس کے باوجود کسی بھی نیشنل کاز کے موقع پر میڈیا پیچھے نہیں ہٹا. آج اگر بین الاقوامی میڈیا میں پاکستان کے موقف کو پذیرائی مل رہی ہے تو اس لیے ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ کشمیر کاز کے ساتھ کھڑا ہے. اگر مقامی سطح پر میڈیا ان چیزوں کو اجاگر نہ کرتا, اس پہ پروگرام نہ کرتا, اس پہ شو نہ کرتا, اس کو سب سے بڑی پرائرٹی کے طور پر نہ لیتا, تو آپ مجھے بتائیے, آپ میڈیا پریکٹیشنر ہیں, بین الاقوامی سطح پر آپ کام بھی کرتے ہیں, کیا ہماری اس بات کو پذیرائی ملتی؟ تو میں آج بھی یہ کہوں گا کہ میڈیا کو مضبوط کرنا چاہیے. میڈیا کو مضبوط کیے بغیر ہم اپنا کیس نہیں جیت سکتے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس کا اقرار بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ میڈیا کے شکر گزار ہیں اور میڈیا کو جو میڈیا نے کردار ادا کیا وہ خراج تحسین کا باعث ہے. اور بہت پازیٹیو کردار ہے پاکستانی میڈیا کا. اگر اس کی نسبت ہم بھارتی میڈیا کو دیکھیں, ان کے ٹی وی چینلز دیکھیں, ان کے اینکرز کو دیکھیں, ہمارے اس طرح ایک چیز ہے اسے سامنے لا رہے ہیں. جانبداری اس طرح کی نہیں ہے کہ بالکل سیاہ کو سفید کر کے بتائیں. یہ خاص طور سے انڈین میڈیا پہ بہت یہ چیزیں نظر آتی ہیں. یہ درست فرمایا, تو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں, منطق کے ساتھ بات کرتے ہیں, ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا کیس مضبوط ہے. اور جس کے پاس کیس مضبوط ہو, جس کے پاس دلیل مضبوط ہو اور مدلل بات ہو, ٹھوس ہو, اس کو گالی دینے کی یا پھر جو ہے جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج اگر نیو یارک ٹائمز میں, واشنگٹن پوسٹ میں, گارجین میں, جاپانی اخباروں میں, ساؤتھ ایشین اخباروں میں ہماری خبریں چھپ رہی ہیں, کشمیر کی صورتحال پر ادارے لکھے جا رہے ہیں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں
اس کو اجاگر کیا جائے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری قوم اور پورا میڈیا کھڑا ہوا ہے اس کاز کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے، ISPR ہے، ان کو اس معاملے میں مزید جو ہے ایکٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. جو ہمارے فورن میڈیا کے ساتھ وابستہ لوکل لوگ ہیں ان کو بھی لے جایا گیا LOC پر، انہوں نے جا کے وہاں سچویشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. فورن میڈیا سے بھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے بھی کوآرڈینیٹ کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو مزید ایک بڑی مربوط اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کر کے دنیا بھر کے جو دارالحکومتوں میں اچھے بڑے اخبارات ہیں، چینل ہیں، جو سٹوری رائٹر ہیں، جو کالمسٹ ہیں، جو انالسٹ ہیں، ان سب کو یہاں دعوت دینی چاہیے وقتاً فوقتاً، اور ان کو کشمیری عوام کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملنا چاہیے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویزا لبرلائزیشن پالیسی، ہمارے جو علاقے تھے، ناردرن ایریا ہے، ہمارا کشمیر ہے، اس کو کھول دیا تھا. تو میرا خیال ہے اس لبرلائزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انٹریکشن کا موقع دینا چاہیے کہ LOC پر جائیں، وہاں سے لوگوں سے بات کریں، ان لوگوں سے بات کریں جن کو بھارت نے گزشتہ 2 سال میں 2500 سے زیادہ مرتبہ جن کے گھروں پر فائرنگ کی ہے، جہاں آئے روز اسپتالوں پر فائرنگ ہوتی ہے، ایمبولینسوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور سول آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. بالکل آپ نے ان چیزوں کو اجاگر ہونے کی ضرورت ہے. انوار ہاشمی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزارت اطلاعات کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ، اس کو اور جو پاکستانی سفارت خانوں میں جو پریس اتاشیز ہیں یا پریس منسٹرز ہیں انہیں فعال کر کے، اور بین الاقوامی میڈیا سے وابستہ جو صحافی ہیں جو باہر کام کر رہے ہیں انہیں یہاں لایا جائے، انہیں چیزیں دکھائی جائیں اور ان چیزوں کو لے کر آگے چلا جائے. آپ سمجھتے ہیں کیا یہ پاسبلٹی ہے، یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کا ایک حصہ طارق چودھری صاحب نے بتا دیا ہے کہ پہلی کوشش یہ کی گئی تھی کہ جو اسلام آباد میں دنیا بھر سے جو نمائندے موجود تھے ان کو کم از کم LOC پہ جا کے صورتحال جو ہے وہ دکھائی گئی ہے. اس کے علاوہ جو بین الاقوامی میڈیا کی چیزیں ہیں وہ بھی پک کر کے جو ہے وہ پاکستان میں پہنچائی جا رہی ہیں. اب جو آپ تجویز دے رہے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت اچھی تجویز ہے کہ اگر ان کو باقاعدہ جو ہے وہ بلایا جائے، کم از کم وہ یہاں پہ پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں دیکھیں گے کہ ہیومن رائٹس کو کس طرح تحفظ دیا جا رہا ہے، UNO کے چارٹر کے مطابق کشمیریوں کو یہاں کس طریقے سے جو ہے پرامن طور پہ رکھا گیا ہے، اور فوج کا سائز بھی جو ہے وہ محدود رکھا گیا ہے بھارت کے مقابلے میں، جو کہ UNO کے چارٹر میں ہے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا آپ کی اس تجویز کا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کا آج 30 دن بعد جو کردار پازیٹیو رہا ہے 30 دن کے اندر، کہ کشمیر کے کیس کو اس سطح پہ لے آیا ہے کہ آج DG ISPR نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور جو سوشل میڈیا وار تھی اس کو کاؤنٹر بھی آپ کے میڈیا نے کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کا پروپیگنڈا جو چل رہا تھا ہمارے میڈیا نے الٹیمیٹلی اس کو کاؤنٹر کیا ہے. اور آج DG ISPR نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ جو بھارت کا حلیف ہے، انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ اس کے ساتھ ہمارے کوئی سٹیپ جو ہے آگے نہیں بڑھایا جا رہا ہے تعلقات کا. اور اسی طرح کشمیر کے ساتھ واشنگٹن میں سودے بازی کے جو اشارے دیے جا رہے تھے ہمارا میڈیا پہلے اس کو کاؤنٹر کر چکا ہے. اور آج DG ISPR نے واضح کر دیا جو الفاظ استعمال کیے کہ کشمیر پر سمجھوتا ہماری لاشوں پر ہوگا. اس سے بڑا واضح موقف اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری پاک فوج کے ساتھ ساتھ ہمارا جو قومی میڈیا کردار ادا کر رہا ہے یہ بالکل کشمیر کے کیس کو لے آیا ہے. اور بین الاقوامی میڈیا کو جتنی آپ دعوت دیں بہت اچھی بات ہے، تاکہ انڈیا کے جو اس طرح مطلب دروازے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم نے آزاد کشمیر تک رسائی بھی دی ہے سب، اور بالکل دروازے اوپن ہیں تاکہ آ کر لوگ دیکھیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک ماضی میں جس طرح کے حالات بلوچستان کے رہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ بین الاقوامی میڈیا کے لوگ وہاں کا سفر نہیں کرتے تھے، اجازت نہیں ہوتی تھی. اب ویزے میں بھی بڑی ریلیکسیشن ہے، جو باہر سے صحافی آ رہے ہیں ان کو ویزے بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ یہاں آئیں اور دیکھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ اس کو بھی دیکھیں کہ وہاں کس طریقے سے ماضی میں بھارت نے دہشت گردی کیے رکھی، بلوچستان میں خوف کی فضا ہوتی تھی. اب آج کل حالات نسبتاً ماضی کی نسبت خاصے بہتر ہیں اور وہ بھی کچھ آپریشنز ہوئے اس کے نتیجے میں. جی ریفر صاحب، بالکل یہ حقیقت ہے کہ جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ضرور بلوچستان آنا چاہیے، کیونکہ وہ علیحدگی پسندوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہیں. وہ یہ صورتحال ان کے مطابق بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں حالات بہت خراب ہے، انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، شخصی آزادیاں چھین لی گئی ہیں.
جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اگر وہ ان کو دعوت دی جائے, ان کو بلا کے یہاں دکھایا جائے کہ یہاں پہ ہوتا کیا رہا, علیحدگی پسند کرتے کیا رہے, کس طرح ظلم اور جبر کا بازار گرم کیے رکھا گیا. 2006 کے بعد لوگوں کا یہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا تھا. وہ لوگ جو یہاں کے مقامی نہیں ہیں, کسی دوسرے صوبے سے یہاں کاروبار کے لیے آتے ہیں, گھومنے کے لیے آتے ہیں, ان کی زندگی مشکل کر دی گئی تھی. اگر ان لوگوں کو یہاں بلا کر دکھایا جائے کہ ہو کیا رہا تھا, ماضی میں جتنی دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں رو یا NDS ملوث رہی ہے. اس دفعہ بھی عاشورہ پہ بڑا تقریب کاری کا آج منصوبہ ایک ناکام بنایا گیا, اور اس میں جو ابتدائی شواہد ملے ہیں اس سے بھی یہی چیزیں پتہ لگی ہیں کہ جو دہشت گرد آج مارے گئے کالعدم TTP اور داعش سے ان کا تعلق تھا, اور ان کے جو ٹیلی فون کالز کے نشانات ملے ہیں وہ سارے افغانستان سے آپریٹ ہو رہی تھی, وہاں سے را NDS یہاں پہ کر رہا تھا. یہ شواہد دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے. ہم کہتے تو رہتے ہیں مگر اس کو عملاً دکھانا چاہیے. جس طرح جھوٹ کا پروپیگنڈا بھارت کرتا ہے, پاکستان کو کم از کم سچ کو پروپیگیٹ تو کرنا چاہیے. جو بھارت کی اور افغانستان کی یہاں مداخلت ہے اس کو تو دنیا کو دکھانا چاہیے. بالکل مجیب یہ بات کہ اب ذرا فرزانہ آپ کا کیا انپوٹ ہے اس سارے معاملے میں, کیونکہ KP کے جو غیر ملکی نشریاتی اداروں کے لوگ ہیں, غیر ملکی صحافی ہیں, جب افغان وار تھی یا جب معاملات وہاں خاصے خراب تھے تو خاصے KP کے دورے بھی ہوتے تھے, پشاور بھی, قبائلی علاقوں کے بھی. آپ سمجھتی ہیں کہ اب موجودہ حالات میں وہاں کے حالات بھی بہتر ہیں, رسائی دینی چاہیے, دروازے کھولنے چاہیے؟ رفت صاحب دیکھیں, کھولنے چاہیے کہ تو بات ہی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ یہاں تو دروازے کھول دیے گئے ہیں. ابھی چونکہ محرم کا کچھ معاملہ ہے تو کچھ 10 دنوں کے لیے وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے کہ انہوں نے غیر مقامی لوگوں کی انٹرنس بند کی ہے. ادروائز آپ دیکھیں تو نارتھ وزیرستان کو بھی کھول دیا گیا تھا, ساؤتھ وزیرستان کو تو کافی عرصہ پہلے کھول دیا گیا تھا. اسی طرح پاڑا چنار جو کہ بہت زیادہ سینسیٹیو تھا پورم ایجنسی, اور وہاں پہ جیسے مجیب بتا رہے ہیں وہاں پہ میں نے خود جا کے دیکھا اور لوگوں سے ملی, تو جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ NDS اور انڈیا کی چونکہ بہت زیادہ انوالومنٹ تھی. جو گاؤں ایک دوسرے کے طرف لگے ہوتے ہیں بارڈر پہ, اور انہوں نے اپنے آفس بنائے ہوئے تھے, نام تک لے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ جو ہے یہاں پر آتے تھے اور اپنے لوگ بھیجتے تھے. اور آپ کو پھر یاد ہے ساری دنیا نے دیکھا کہ پاڑا چنار میں جو فرقہ واریت کو ہوا دی گئی وہ ساری چیزیں تھی, اور انہی چیزوں کی وجہ سے کہ پھر جا کے لوگ دیکھیں, لوگ جانیں, مقامی لوگوں سے بات کریں, میڈیا کو رسائی دی گئی اور انہوں نے جا کے کور بھی کیا. یہاں اگر آپ توخم پر دیکھیں تو توخم پہ جو مسائل ہوئے وہ بھی, لیکن اب تقریباً ریلیکس کا ماحول, جا سکتے ہیں وہاں پر. جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں وہ جا کے سارا کور کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وائس آف امریکہ پہ بھی اور BBC پہ بھی, اور جو اخباریں ہیں بین الاقوامی وہاں سے لوگ آتے ہیں وہ وہاں سے فوٹیج بھی بنا کے لے جاتے ہیں, لوگوں کے ویوز بھی لے کے جاتے ہیں, اور یہ چیزیں منظر پر آئیں. اسی طرح جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں گئی, میں لوگوں سے ملی, پہلے تو ہمیں بریفنگ دیتے ہیں, ان کا ایک علیحدہ اثر ہوتا ہے, لیکن بالکل فرزانہ یہ سب سے اہم ٹاپک تھا جس میں ہم نے میڈیا کے کردار کی, ایک کردار کی بات کی, اور وہ آج DG ISPR کی بریفنگ میں بھی اس کا اعتراف کیا گیا کہ پاکستانی میڈیا کا جو رویہ رہا ہے, جو جس طریقے سے پازیٹیو طریقے سے پاکستانی میڈیا چلا ہے, اور آپ بین الاقوامی میڈیا نے یہاں پاکستانی صحافیوں سے رابطے کیے, یہاں سے آگاہی حاصل کی, تو اس سے ایک میڈیا کا ایک جو رول ہے وہ بہت اجاگر ہوا اور سامنے آیا. اب ذرا ایک دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں جو آج سفارتی محاذ پر بہت زیادہ تیزی رہی ہے, اور جو 2 اہم ممالک کے وزرائے خارجہ یہاں ہیں, چین کے وزیر خارجہ آنے والے ہیں. طارق آپ سے پوچھوں گا, کوئی تبدیلی, کوئی فرق آئے گا؟ مطلب جو اتنی تیزی سے آنا شروع ہوئے ہیں اب لوگ, اس کا مطلب ہے پاکستان کی بات اب سنی جا رہی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ خاص طور پر سعودی عرب اور UAE کی بات کرتے ہیں تو اس کا کنٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. جی, آج سے 10-15 دن پہلے حالت یہ تھی کہ ہمارے پورے ملک میں غم و غصے کی کیفیت تھی کہ جی جو کشمیر کی صورتحال ہے, اس صورتحال میں اچانک جو ہے وہ مودی جی کو کیوں ایوارڈ دیا گیا, سعودی عرب نے کیوں جو ہے انویسٹمنٹ میں اضافہ کیا, اور ہمارا ساتھ کیوں نہ دیا. تو ایک تو یہ بات ہے
کہ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے ظاہر ہے دو ملکوں کے باہمی فیصلے تھے اور ان کے فیصلے بہت عرصہ پہلے ہو چکے تھے. مثلا مودی کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ اپریل میں ہو چکا تھا اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ ہمارے سفیر صاحب کو بتایا گیا تھا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ تاثر تھا اور بین الاقوامی سطح پر بھی تاثر تھا کہ شاید سعودی عرب نے اور یو اے نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا ہے اور ان کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہو گیا ہے. کچھ عدم توازن نظر آ رہا تھا. تو آج کا دورہ اس لحاظ سے اہم ہے سعودی عرب اور یو اے کے دونوں اکٹھے آنا اور پھر یہاں آ کے ہمارے وزیر خارجہ کو یہ کہنا کہ ہم یہاں پر اپنی قیادت یعنی اپنے جو فرما روا ہیں ان کے حکم اور ان کے کہنے پر آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہائیسٹ لیول پر آئے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بولڈ انداز میں قریشی صاحب نے اور جو پرائم منسٹر صاحب نے جو عمران خان صاحب نے ان کو واضح طور پر بتائی ہیں 3-4 چیزیں کہ وہاں بھارت جو کچھ کر رہا ہے غیر قانونی اقدامات کر رہا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ پاکستان نے آج میری اطلاع یہ ہے کہ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جو مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر ہمارا روایتی موقف ہے اسے پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے بہت دفعہ مذاکرات کی باتیں کی ہیں, اب جب تک کشمیر پہ بات نہیں ہوگی, جب تک انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم مذاکرات بے سود سمجھتے ہیں. اور آج کو آنا اگر میں بات مکمل کر لوں, اگر وہ اب اس اہم یہ نہیں ہے کہ وہ کل جا کے ہمارے لیے کیا کریں گے, اہم یہ بات ہے کہ وہ ہماری اس جو ہماری تشویش تھی سعودی عرب اور یو اے کے کردار کے حوالے سے کہ شاید ان کا بیلنس اس طرف ہو گیا ہے, اس کو ریئلائز کرتے ہوئے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اہمیت اس لحاظ سے زیادہ ہے, اس لحاظ سے ہمارا یہ دورہ اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے ہمارے موقف کو محسوس کیا ہے, ہماری تشویش کو محسوس کیا ہے. اور کسی دوست کا جب وہ آپ کی تشویش دور کرنے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ موقف کے ساتھ کھڑا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیو یارک میں جو OIC کی جو منسٹریل کانفرنس ہے وہ UNGA کے دنوں میں ہی ہونی ہے. اس حوالے سے پاکستان نے دونوں ملکوں کو قائل کیا ہے کہ اس معاملے پر وہاں بحث کی جائے, اس معاملے کو اٹھایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاصی کامیابی اس لیے ہے کہ اس OIC کی وہ سعودی عرب کے پاس ہے اور جو اس کا رابطہ گروپ ہے وہ UAE کے پاس ہے. تو ان دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کا یہاں آنا, آ کے ہماری بات سننا, ہمارے موقف پہ پوری طرح جاننا اور ہمارے موقف کو جاننے کی کوشش کرنا, پاکستان کو یہ تاثر دور کرنے میں مدد ملے گی کہ وہ اگر بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کا اپنا تعلق ہے, لیکن ہمارے ساتھ بھی اس طرح کھڑے ہیں جس طرح ٹریڈیشنلی کھڑے ہوتے تھے, اور اس کے بعد یہ تاثر دور ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ بالکل اسی طرح سے کیونکہ UNGA کے موقع پر جو ہے یہ کانفرنس ہونی ہے اور شاید اس کے لیے بھی ایک لابنگ بھی کہہ لیں آپ یا ایک جو میٹنگ ہے ساری اسی سلسلے کی کری لگتی ہیں. ساتھ انوار ہاشمی, میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل جب وہاں وزیر اعظم موجود ہوں گے, جو سائیڈ لائن پہ میٹنگیں ہوں گی, تو وہ بھی کوئی بارآور ثابت ہوں گی؟ دیکھیں جتنی بڑی تعداد آج IS کے ترجمان نے بتائی ہے کہ وزیر اعظم نے کتنے ممالک کے سربراہوں سے بات کر لی ہے اور وزیر خارجہ نے کتنے ممالک کے وزراء خارجہ سے بات کر لی ہے, تو یقیناً ایک تو براہ راست اس وقت موجودہ صورتحال پہ ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے, اور دوسری بات جو ہے وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے پوری فضا بنائی جا رہی ہے, تو وہ اس کی بالکل اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. طارق چودھری صاحب نے ڈیٹیل بتا دی ہے. کل کے پروگرام میں ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ جو دو ممالک کے وزراء خارجہ کا دورہ ہے, یہ جو 2 ہفتے سے غلط فہمیاں تھیں اس کو ظاہر کرنے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ شاہ محمود قریشی نے بالکل وہ ان کے دورے کے بعد جو الفاظ استعمال کیے اپنے اعلامیے میں, انہوں نے کہا ہے کہ ابہام دور ہو گیا ہے. یہ شاہ محمود قریشی کے جو ہے وہ الفاظ ہیں. ایک چیز پوچھوں گا میں آپ سے کہ اگر وزیر اعظم دورے 1 مہینے کا ٹائم تھا, اگر ایک بار بہت اہم ممالک کا دورہ بھی کر لیتے, ان سے مل لیتے, تو اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر ان کی دوسری ملاقات ہوتی تو ذرا تھوڑی سی زیادہ اپنائیت بے تکلفی ہو سکتی تھی. بہت سارے رہنماؤں سے ان کی پہلی ملاقات ہوگی وہاں پر, تو اس طرح ایک ریزرویشن رہتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی فون پہ رابطے سے بہتر یہ ہوتا کہ خود چلے جاتے؟
دیکھیں کو اگر ان ممالک نے قبول کیا ہے ٹیلی فون پر تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں حرج ہے، کیونکہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور پاکستان پہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے سفیروں سے رابطے بھی ہو رہے ہیں جو اسلام آباد میں سفیر ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ ان ممالک سے رابطے میں ہیں۔ آپ صرف 1 منٹ دیجئے گا، میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس میں بہت سی چیزوں کو جو ہے نا ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ جن ممالک کے جو ممالک آ چکے اور جو آنے والے ان کے ناموں پہ غور کریں کہ چین کی آمد متوقع ہے، ترکی اور ایران کے وزرائے خارجہ سے رابطہ ہو رہا ہے، ان کی آمد متوقع ہے، اور اس کے بعد جو آپ کی UAE اور سعودی عرب سے بات چیت ہو گئی ہے۔ یہ صرف کشمیر پہ کوئی زبانی حمایت نہیں لی جا رہی، بلکہ جس چیزوں کا اشارہ، جن تیاریوں کا اشارہ DGISPR نے دیا ہے وہ یہ والا وہ ممالک کا پینل ہے جو کسی بھی مشکل گھڑی میں اس حمایت کے علاوہ آپ کو سپورٹ بھی فراہم کرے گا، جس کو آپ دال روٹی کا نام دے رہے ہیں اور پیٹرول کا نام دے رہے ہیں کہ وہ سب ہمارے پاس پورا ہے، کوئی ہماری معیشت کی طرف نظریں جو اٹھا کے نہ دیکھے۔ تو یہ سارے امور طے ہو رہے ہیں اور بہت ہی حوصلہ افزا ہیں، اور اس لیے ان سارے ممالک کو جو ہے، جس پہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے کہ اب ہم دور ہو گیا ہے، اور فائنل نقطہ کہ ان ممالک کا چل کر پاکستان میں آنا ایک بہت بڑا میسج ہے بھارت کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بھارت میں کوئی اپنی فوجیں بھیج دیں گے، ہرگز نہیں۔ ان کا یہاں پہ آ کے پیغام دینا میں سمجھتا ہوں بہت غیر معمولی ہے۔ ٹھیک، فرزانہ آنا آپ سے طرف آتا ہوں، میں یہ پوچھوں گا کہ آپ جس طرح کے انوار ہاشمی کہہ رہے تھے کہ بڑا ان کا یہاں آنا بڑا اہم پیغام ہے، اگر آنے والے دنوں میں یہی تمام سفیر، یہی تمام وزراء بھارت کا بھی دورہ کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آتی ہے، پھر ایک یہ بھی ماضی میں کہا گیا کہ جو کاروباری مفادات بھی ہیں ان ممالک کے، ایسا نہیں ہے کہ ان سب کو ہم سے بہت زیادہ ہمدردی ہے یا بھارت سے دشمنی ہے، بھارت سے دوستی ہے، ہم سے دشمنی ہے، لیکن اس میں کاروباری مفادات بھی ہیں سب کے۔ آپ نے دیکھا چین کتنا فکر مند ہے کہ اس کے وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ اپنا منسوخ کیا اور وہ پاکستان آئیں گے، تو یقیناً اس خطے میں ان کے انٹرسٹ ہیں۔ جی بالکل، انٹرسٹ تو یقیناً سب کا ہے، اور سارے ممالک جو ہیں اپنے مفادات کو پہلے رکھتے ہیں اور بعد میں دوسرے مسائل کو دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے نا، اس پہ ہمیں اگر آپ پورا فوکس رکھیں تو وہ انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو دونوں پڑوسی ممالک ہیں یعنی پاکستان اور بھارت، ان کے پاس وہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے۔ ان دونوں نقطوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بہت سے ممالک کی یہ تشویش ہے جس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا اگر دیکھیں تو وہ انہوں نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے ایسے اقدامات سے کشیدگی کا خطرہ پیدا ہوگا اور کشیدگی بڑھے گی۔ اسی طرح اگر بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کا دیکھیں، انہوں نے بھی کرفیو اٹھانے کی بات کی ہے۔ پھر نیپال کے سربراہ کی دیکھیں جو کہ دراصل سارک کا بھی سربراہ ہے، تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خطے کی صورتحال کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور بھارت کو مسائل کا حل دو طرفہ طور پر نکالنا چاہیے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مفادات سے ہٹ کر ہیں، تو ہمیں پر امید ہونا چاہیے کہ ہم جس پوائنٹ پر کھڑے ہیں، چودھری صاحب بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے ایک مضبوط زمین ہے، ہم ایک مضبوط دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ہے انسانی حقوق کی پامالی کی دلیل، اور پھر ان کا حق خدا ارادی جو ان کا حق ہے ووٹ کا، جو ان کا اپنی علیحدہ سے ایک پہچان ہے، اس کا حق ہے، حق خود ارادیت کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تو UNO کی قراردادوں سے ہے، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اب ان مفادات کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں گے۔ اب دنیا آ رہی ہے انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے، اس کے بچانے کے حوالے سے، جنگ کو روکنے کے حوالے سے، جو کہ میرا خیال میں ایک خوشائند قدم ہے۔ اور میں جب ان سارے لوگوں کے میں مختلف میڈیا پر دیکھ رہی تھی کہ فلاں وزیر خارجہ نے یا ملک نے بیان کیا دیا ہے، اگر وہ بیان دیکھیں تو وہ بالکل فوکس ہے اس چیز پر کہ بھارت کو اس طرح سے خطے کی صورتحال کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بیلنس کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اور انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہنا چاہیے۔ تو جب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا نقطہ دنیا سے منوا چکے ہیں، اب آگے تو ظاہر ہے اس کو لے کر چلنا ہے، کس انداز سے لے کے چلنا ہے وہ یقیناً آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، آج DGISPR نے بھی کہہ دیا، حکومت تو پہلے سے کہہ رہی ہے
تو آئی ہوپ کہ اب ہمیں امید کی طرف جانا چاہیے. اچھا مجیب، میں آخر میں چلتے چلتے آپ کی طرف اب آتا ہوں اور آپ سے پوچھوں گا کہ اتنا پازیٹیو رسپانس ہے پاکستان کا، سفارتی محاذ پر دیکھ لیں، اور یہ اسی کے نتیجے میں تمام لوگوں کی آمد ہو رہی ہے. دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک جوہری قوت ہونے کے باوجود پاکستان مسلسل ایک امن کی بات کر رہا ہے، لیکن بھارت کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے. آپ نے نریندر مودی وزیر اعظم جو بھارت کے ہیں ان کا رویہ بھی دیکھا، گو کہ انہیں وہاں پر کرنا پڑ رہا ہے. منموہن سنگھ کا ایک بیان بھی سامنے آیا، لیکن اس کے باوجود وہ اثر نہیں ہو رہا ہے. ایک ہندوتوا کا جو لے کر وہ چل رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، وہ بہت بڑھ نہیں گیا ہے. جی رفت، پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیابی کے مرحلے میں داخل کی ہیں. دنیا یہ بات مان رہی ہے اب کہ پاکستان پرامن ملک ہے اور وہ صرف اپنے دفاع کے لیے ہی کوئی اقدامات کرے گا، اس کے علاوہ نہیں کرے گا. لیکن بھارت کا جو جارحانہ رویہ ہے وہ خود سامنے آ گیا. اس کا غاصبانہ قبضہ کشمیر پہ سب نے دیکھ لیا، اس کے بعد دھمکی آمیز بیانات بھی دیکھ لیے. پھر آج ان کے وزیر داخلہ کی جانب سے یہ کہہ دینا کہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے میں پہل کی اگر ثانی کریں گے تو دنیا یہ چیزیں بھی دیکھ رہی ہے. اور جو وزرائے خارجہ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے موقف کو تسلیم کر رہے ہیں. جن سے سربراہان مملکت سے ہمارے وزیر اعظم بات چیت کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی یہ موقف رکھ رہے ہیں کہ پاکستان پرامن ملک ہے، اس کے پاس ایٹمی صلاحیت ضرور ہے لیکن وہ اپنے ڈیٹرنس کے لیے ہے. وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، لیکن اپنی سلامتی خود مختاری پہ بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. یہ چیزیں آج DGISPR نے بھی واضح کر دی ہیں اور وزیر خارجہ وزیر اعظم بھی. بہت شکریہ مجیب احمد، آپ کا بھی، طارق چودھری آپ کا، انوار ہاشمی آپ کا، اور فرزانہ علی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تھا آج رپورٹ پروگرام. آپ نے دیکھا، سنا، اور اس کے بعد اس میں جو بہت واضح طور سے جو ایک بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بین الاقوامی میڈیا پہ اب فوکس کرنا چاہیے آنے والے دنوں میں. اس سے ہمیں خاصی مدد ملے گی اور ہمارا ایک جو تشخص ماضی میں تھوڑا سا خراب ہوا تھا وہ بہتر ہوگا. اور جس طرح سے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی میڈیا میں اجاگر کیا جائے گا، اسی سے ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو بھارت میں کشمیر میں ہو رہی ہیں وہ ختم ہوں گی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اپنے میزبان رفعت سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.